آج درسقرآن.com کے پروگرام کے اندر ہم ڈسکس کریں گے قبض کا کیا علاج ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبض کے متعلق کیا ارشاد فرمایا اور قبض سے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قبض کو ام الامراض کہا گیا ہے۔ قبض کو تمام بیماریوں کی جڑ فرمایا گیا ہے۔ قبض واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انسان کئی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ وزن کی زیادتی، گردوں کا فیل ہونا، بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا، شوگر کا ہائی ہو جانا، یا کسی کو شوگر ہو اور پھر قبض ہو جائے تو اس سے اس کے شوگر کی رفتار کا بہت تیز ہو جانا، اس طرح کی بہت ساری علامات دیکھنے میں آتی ہیں جن میں بنیادی وجہ انسان کا سٹمک ڈس آرڈر ہے، انسان کی قبض ہے۔ قبض کے علاج کے لیے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس اگر نقطے کو آپ سمجھ لیں گے تو قبض کا مستقل علاج ہو جائے گا۔ عام طور پہ جو قبض کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے وہ قبض کا علاج نہیں ہوتا بلکہ قبض کو توڑا جاتا ہے۔ قبض کو توڑنے سے کیا مراد ہے؟ جب کسی کو قبض کا عارضہ ہو تو وہ کوئی ایسی دوا استعمال کرتا ہے جس سے پیٹ نرم ہو جائے اور اس کا سٹول پاس ہو جائے، اور اس کے لیے وہ مختلف قسم کی ایسی ادویات جو کہ مسائل ہوتی ہیں جن کے استعمال سے پیٹ لوز ہوتا ہے اور رفع حاجت جو ہے وہ وقوع ہو جاتی ہے، بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قبض اس سے ٹھیک ہو گئی۔ بعض لوگ کہ ان کی قبض نہ ہو اس کے لیے لگاتار خوراک میں کوئی ایسی اشیاء استعمال کرتے رہتے ہیں جن سے مستقل پیٹ جو ہے وہ نرم رہتا ہے، اور انہیں وہ ان غذاؤں کا، ان دواؤں کا سہارا لے کر www.درسقرآن.com اپنے آپ کو چلانا ہوتا ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ قبض کا علاج ہے۔ در حقیقت قبض کی وجوہات کو ضرور بضرور سمجھنا چاہیے اور ان وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے علاج کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ وقتی طور پہ مینجمنٹ کے لیے کہ قبض جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اب اس کو رفع کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی رفع کرنے کے لیے وقتی طور پہ کسی چیز کا سہارا لینا یہ غلط نہیں ہے، لیکن ہمیشہ سہارا لے کر ہی چلتے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قبض کی اگر وجوہات پہ ہم بات کریں تو قبض کی وجوہات میں آنتوں کے اندر خشکی کا پیدا ہو جانا، ہماری خوراک کے اندر ثقیل، بھاری، زیادہ تلی ہوئی اور زیادہ مسالے دار غذاؤں کا استعمال، یہ ایک اس کی وجہ ہے۔ کھانا چبا کے نہ کھانا، یہ اس کی ایک وجہ ہے، اور کھانا جلدی جلدی سے بہت تیزی کے ساتھ کھا لینا یہ اس کی وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آنتوں کی جو موومنٹ ہے، جو حرکت ہے، کسی وجہ سے کم ہو جائے، آنتوں کے پٹھوں میں اس کا جو قدرتی پھیلاؤ سکراؤ ہے وہ کم ہو جائے تو یہ قبض کی ایک بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ مختلف مریضوں کے اندر مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے قبض جو ہے وہ واقع ہوتی ہے۔ اب اس کا سارے عام طور پر علاج وہی کرتے ہیں کہ قبض کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب قبض کا سامنا کرنا پڑے تو قبض کو توڑا جاتا ہے۔ بعض وہ مریض جو بلڈ پریشر کی دواؤں پہ ہیں، شوگر کی دواؤں پہ ہیں، کچھ اور دواؤں پہ ہیں، ان دواؤں کی وجہ سے بھی قبض کا عارضہ رہتا ہے اور قبض جو ہے وہ وقوع رہتی ہے۔ ان کے علاج کے لیے کس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا؟ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے قبض کا علاج کرنا ہے، ہم نے ایسے لائف سٹائل کو اختیار کرنا ہے جس سے قبض رفتہ رفتہ پرماننٹلی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے، اور ہمیں کسی ایسی جلا باور دوا کی ضرورت نہ پیش آئے جو وقتی طور پہ قبض کو توڑ دے یا وقتی طور پہ قبض میں ریلیف لے کر آئے۔
www.darsequran.com